مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وہم اور استخارہ. اب میں ان دونوں چیزوں کو اگر جوڑوں گا، میں تو طالب علم ہوں، پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا بھی، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ اگر رب کی ذات پر کامل یقین ہو جائے، وہ رب جو پالنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو رزاق ہے، جو ستار العیوب ہے، کیا کچھ نہیں ہم کرتے. اگر وہ چاہے ہر ایک کی فائل کھول دے، کسی سے چھپی نہ رہے، لیکن وہ نہیں کرتا. وہ اپنے بندے کے لیے بڑا رحیم رہتا ہے. تو پھر ہم اپنے اللہ سے تعلق کو، میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، توہمات سے بھی نجات ملتی جائے گی. اور استخارے کی تو بات ہی سیدھی سی ہو گئی کہ اپنے اللہ سے مشورہ کرنا. کیوں مولا کیسے، کچھ ہمارے ناظرین کو آج یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ اپنے اللہ سے ربط جو ہے، قربت جو ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کیسے پیدا کرے. اور یہ جو توہمات اور پھر استخارے کا آپ نے بتایا، یا کچھ اور ایسے ذکر اذکار جو جس سے ان کو غیر اللہ کی ضرورت ہی نہ رہے، وہ اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنی ذات کے بارے میں اپنے اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے. جی، اس کے لیے میں سورہ النمل آیت نمبر 45، 46 اور 47 کی طرف اپنے ناظرین کو توجہ دلاؤں گا. سورہ النمل 19واں سپارہ، بالکل تقریباً آخری رکوع ہے. ان کو اس کا مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں. اس کا مفہوم میں عرض کیے دیتا ہوں. فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور پیغام یہ دیا ان اعبدوا اللہ، بندگی عبادت صرف اللہ کی کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. ایک ماننے والے تھے، ایک نہ ماننے والے تھے. کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیے. آپ نے سنا ہوگا اب بھی اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. جب خیر کی کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا تو کام ہے ڈرانا، تو جو آسمان گرانا ہے وہ گرا دو. اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ تم خیر سے پہلے شر کیوں مانگتے ہو، بھلائی سے پہلے برائی کی جلد طلب کیوں کرتے ہو. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے، اللہ سے اپنے گناہ کیوں نہیں بخشوا لیتے تاکہ تم پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے. اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ ہم آپ کو اور آپ کے اصحاب کو منحوس سمجھتے ہیں. تو حضرت نے اس کے جواب حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود، یہ نحوست کا تصور اس وقت کا ہے، قدیم ترین قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، بنی اسرائیل نے کہا. اور سورہ یاسین تقریباً ہم روزانہ پڑھتے ہیں. دوسرا رکوع پڑھیے. 3 رسولوں کو اللہ نے بھیجا تھا بستی اصحاب القریہ کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا تھا، تطیرنا بکم، کہ ہم آپ کے آنے کو منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے اور سخت سزا دیں گے. تو یہ تصور نحوست کا اور منحوس جلیل القدر لوگوں کو کہا گیا. اچھا، اس پہ جو میں بس توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ نے جو بات کہی ہے وہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے، لولا تستغفرون اللہ، سب چیزوں کا علاج وہ ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے استغفار. اور اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے. اللہ کی رحمت اتنی کہ انسان ایک قدم اگر اللہ کی طرف چلتا ہے تو وہ 10 قدم آگے آتا ہے. اور تو جب انسان اللہ سے معافی مانگے گا تو یقیناً اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں وہ ہم پر نازل ہوں گی. اس وقت جو ہماری ضرورت ہے پوری قوم کو، پورے ملک کو، بلکہ پورے عالم اسلام کو، وہ ضرورت اسی بات کی ہے
کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق جو کمزور پڑ گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے اس کو مضبوط کریں، دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے اور اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی، ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، کسی دوسرے کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اہل دین ہوں، اہل دنیا ہوں، اہل سیاست ہوں، اہل تجارت ہوں، سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان گناہوں کی، اپنی بدعمالیوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پھر ہم پر رحمت فرمائے گا اور ہمارے ان تمام احوال کو اللہ درست فرما دے گا۔ تو ضرورت ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو نحوست ہے عام طور پر اس کو جب ہم زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں یا کسی شخص کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص بیمار ہے اور مثلا شوگر کا مریض ہے اور وہ مسلسل بد پرہیزی کر رہا ہے، اب اگر مر جائے گا تو الزام شوگر پر نہیں ہے، درست بات، بلکہ قصور اس کا اپنا ہے۔ اب ایک شخص دیکھیے کہ وہ تیرنا جانتا نہیں اور اسے روکا جاتا ہے اور سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے، اب اگر ڈوب جائے تو کہے گا کہ اس نے ٹوکا تھا ورنہ میں نہ ڈوبتا۔ بھائی تو جانتا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص آگ سے کھیل رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور اگر جل جائے تو کہا کہ اس نے ٹوکا تھا اس لیے آگ لگ گئی۔ تو یہ بات نہیں، اصل میں قرآن نے یہ بات کہی ہے نا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان طبعاً جلد باز ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان، کہ یہ جو جلد بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب ایک کام انسان جلد بازی میں کرتا ہے، چاہے وہ محرم میں کرے، چاہے سفر میں کرے، چاہے ربیع الاول میں کرے، کسی بھی مہینے میں کرے، اب شیطان اس میں شریک ہوگا، اس کام کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب انسان یہ جائزہ نہیں لے گا کہ اس میں خطا میری اپنی ہے، کہ میں نے جلد بازی کی، سوچ سمجھ کر استخارہ وہ میں نے نہیں کیا، اللہ سے میں نے مشورہ نہیں کیا، اس کا جائزہ نہیں لے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ یہ اصل میں وقت ایسا تھا، وہ فلاں شخص وہ ایسا تھا، یہ دکان ہی بھاری ہے، یہ جگہ بھاری ہے۔ حضرت حدیث بھی ہے نا کہ وہ زمانے کو گالی نہ دو۔ جی بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدہر، دہر، اللہ جل شانہ فرما رہے، حدیث قدسی ہے، جی۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، کیوں؟ فانا الدہر، میں زمانہ میں خود ہوں، میں زمانہ میں خود ہوں۔ اچھا اب مجھے اس پر وہ آپ نے توجہ دلا دی، مجھے اقبال یاد آ گئے۔ اقبال کی زبان سے زمانہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، زمانہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، اور اقبال نے اس کو تعبیر کیا، بڑی خوبصورت ان کی یہ نظم ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ اور زمانہ کہتا ہے میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ ہر ایک سے وہ مصرع ہے کہ جدا جدا رسم و راہ میری، پہلا مصرع ذرا ٹوٹ رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں، زمانہ یہ کہتا ہے کہ کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ، کہ زمانہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ میں سب کے لیے ایک جیسا سلوک کروں گا، بلکہ جو میری قدر کرے گا، میری قدر کرے گا، میں اس کا مرکب بن جاؤں گا، اور جو قدر نہیں کرے گا میں اس کا راکب ہوں، اور جو بدعمالیاں کرے گا میں اس کے لیے عبرت کا تازیانہ ہوں۔ بالکل صحیح۔ ہر ایک سے رسم و راہ زمانے کی ہے۔ تو بس یہی معاملہ ہے کہ یہ دیکھیے ایک برتن خالی ہے، خالی برتن میں اگر آپ صاف چیز ڈالیں گے تو وہ صاف چیز چھلکے گی، اور اگر گندی چیز ڈالیں گے تو وہ گندی چیز باہر آئے گی۔ اب اگر برتن سے گندی چیز چھلکی ہے اور ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، اب ہم دوش اس برتن کو نہ دیں بلکہ خود اپنے آپ کو دیں کہ ہم نے اس میں خراب چیز ڈالی ہے۔ زمین خراب ہو گئی، کہتے ہیں ہم زمین گندی ہے، یہ فضا بہت گندی ہے۔ زمین تو صاف اللہ نے پیدا کی، فضا بھی اللہ نے صاف پیدا کی، یہ وقت بھی بالکل صاف ستھرا ہے۔
یہ ہم ہیں گندے، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے رویے گندے ہیں کہ ہم نے زمین گندی کی، ہم نے فضا گندی. اسی کو اگر ہم اپنے رویے ٹھیک کر لیں، یہ زمین بھی صاف ہے، یہ فضا بھی صاف ہے، اور یہ وقت بھی ہمارے لیے بالکل صاف ستھرا رہے گا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ناظرین و سامعین، نہ سفر کا مہینہ خطرناک ہے، نہ ہی کوئی جانور خطرناک ہوتا ہے، نہ ہی کوئی انسان منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی پرند چرند منحوس ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کتنا کامل یقین رکھ کے تعلق رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ تو یقین کر لیتے ہیں کہ یہ پیر صاحب بابا جی کا دیا ہوا ہے، اس سے مجھے اب کچھ نہیں ہوگا. بلا شبہ اگر اس پہ کلام اللہ لکھا ہوا ہے اس کی تعظیم، لیکن اگر ہم اس مکمل کتاب کو جس کا نام قرآن کریم ہے، ان مکمل احادیث کو جہاں سے وہ آیات یا وہ جو ہے جملے لکھے گئے خود پڑھیں، خود دیکھیں، خود سمجھیں، تو میرا خیال ہے ہم ان سارے وہموں سے باہر نکل سکتے ہیں. کیوں نہیں ہم اپنے رویے ٹھیک کرتے؟ یہ جو پروفیسر صاحب نے بات کی، مجھے اس پہ بات کرنی ہے. ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں. محنت ہم خود نہیں کرتے، لیکن ذمہ داری دوسرے پر ڈال دیتے ہیں. ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہم، وسوسہ اور بد دعا یہ الگ الگ چیزیں ہیں. کسی پہ ظلم کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کے حقوق کو غصب کر لینا، اور اس کے نتیجے میں اگر کسی نے بد دعا دی تو اس کا شکار ہو جانا، یہ اور چیز ہے. جب آپ بددیانتی کریں گے، جب آپ حق تلفی کریں گے، جب آپ حقداروں کا حق ماریں گے، تو جو ان کے دل سے بد دعا نکلے گی وہ آسمان کو ہلا کر رکھ دے گی. وہموں سے کچھ نہیں ہوگا، سفر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کالی بلی آپ کے آگے سے گزر گئی، کچھ نہیں ہوگا. الو آپ کے گھر کی دیوار پر آ کے بیٹھ گیا، کچھ نہیں ہوگا. ہاں، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز سلوک کیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، بددیانتی کی ہے، کم تولا ہے، چوری کی ہے، تو پھر ضرور وہ پکڑ آئے گی. اور اس کو وہم کا نام دینا، اس کو جادو کا نام دینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جادو ایک برحق چیز ہے، لیکن اس جادو کو آپ خود روک سکتے ہیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آخری ایک جملہ کہتا ہوں. کہتے ہیں بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام کے لیے قرآن نے کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اسلام کا اسی طرح کا سپاہی ہے جس طرح کا کوئی دوسرا ہے. لیکن ہم امتی بنے تو صحیح، ہم اس راہ پہ چلے تو صحیح. میری تو اتنی گزارش ہے کہ ان ساری باتوں کو سن کر ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور کہ کیا ہم نے وہ راہ پکڑی ہے جو اللہ نے ہمیں دی اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور اگر وہ راہ ہم نے پکڑی نہیں ہے تو پھر کیا گلا، پھر کیا شکوہ، پھر اسی طرح بھٹکتے رہیں گے. کبھی کوئی آئے گا کہ سفر منحوس ہے، کبھی کوئی آئے گا کہ یہ فلانا مہینہ منحوس ہے. نحوست اس راہ کو چھوڑنے میں ہے، اس راہ کو پکڑنے میں کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما